میں ہوں کمر المنور اور آپ دیکھ رہے ہیں سما ڈیجیٹل۔ آج جس چیز پر بات کرنے کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ایک بڑی کنٹروورشل سا ایشو تھا عورت مارچ کے حوالے سے۔ اب ایک عورت مارچ کے حوالے سے مختلف شہروں میں 8 مارچ کو جو ہے وہ احتجاج، ریلیاں اور اس طرح کی چیزیں جو تھی وہ نکلتی تھی، اور مختلف مقامات پر خواتین، نہ صرف خواتین بلکہ مرد حضرات بھی جو ہے وہ ان ریلیوں میں آ کر خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ بات کرتے تھے۔ اس دفعہ اسلام آباد میں اس کی اپروچ تھوڑی ڈیفرنٹ تھی۔ ہم نے دیکھا کہ 8 تاریخ کو یہ احتجاج جو ہے وہ نکلا، اور پریس کلب سے کچھ لوگ جو تھے انہوں نے ریڈ زون کی طرف مارچ کیا۔ اب 8 مارچ کو جو ہے یہ احتجاجی مظاہرہ کیا گیا تھا اور ایک ریلی کی صورت میں ریڈ زون کی طرف مارچ کیا گیا تھا، لیکن آج میں آپ کو بتاؤں کہ 20 تاریخ جو ہے 20 مارچ کو ان تمام شرکاء کے خلاف جو اس ریلی میں شریک تھے، عورت مارچ کے اندر جو تھے وہ شریک تھے، ان کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا گیا ہے۔ اس مقدمے میں تھانہ کوثار میں یہ مقدمہ درج کیا گیا، اور جو دفعات لگائی گئی ہیں وہ ایک تو دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر، 188 کے تحت جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ 341 جو ہے پینل کوڈ کی وہ اس میں شامل کی گئی، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پولیس اہلکاروں کے ساتھ مزاحمت کی گئی ہے۔ اور کچھ ہی عرصہ پہلے جو ایک پیسفل اسمبلی ایکٹ جو تھا وہ نافذ کیا گیا تھا اسلام آباد کے اندر، اس کے حوالے سے جو ہے وہ یہ دفعہ بھی شامل کی گئی ہے۔ اب اگر ان تینوں کو ملایا جائے تو تقریباً 3 سال سزا جو ہے وہ اس کے شرکاء کو، عورت مارچ کے شرکاء کو اس حوالے سے ہو سکتی ہے۔ جو پولیس نے اس حوالے سے مدعیت لائی ہے، وہ پولیس نے یہ کہا ہے کہ اس کے مدعی جو ہیں وہ علاقہ مجسٹریٹ، جو مجسٹریٹ چانڈیو ہیں، ان کی جانب سے یہ مدعی بنے ہیں، اور اسٹیٹ کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ یہاں پر عورت مارچ کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، انہوں نے نہ صرف دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی بلکہ پولیس اہلکاروں کے ساتھ مزاحمت کی اور کار سرکار میں مداخلت بھی کی، جس کے بعد یہ لوگ نہ تو کسی بھی تنظیم کے پاس ان کا کوئی NOC موجود تھا، ان کی تعداد پہلے 150 تھی، پھر یہ 200 لوگ ہوئے، جبکہ انہی عورت مارچ کے حامی کچھ لوگوں نے جو ہے دوسرا علاقہ جو ہے جس کو سر سید چوک کہتے ہیں، وہاں پر بھی اکٹھے ہو کر احتجاج کیا تھا۔ تو اب ان دونوں گروہوں کے خلاف جو ہے یہ مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عورت مارچ کو لیڈ کرتے ہوئے فرزانہ باری جو تھیں، انہوں نے یہ مزاحمت شروع کی تھی، اور وہ پہلے پریس کلب پہ احتجاج کرتے رہے، پولیس نے بارہا ان کو روکا، وہاں پر نہیں رکیں، جس کے بعد وہ وہاں سے چلنا شروع ہوئے اور ریڈ زون کی طرف مارچ کیا، جہاں پر پولیس اہلکاروں نے ان کو روکنے کی کوشش کی تو مزاحمت کی گئی ان عورت مارچ کے جو لوگ ہیں ان کی جانب سے۔ تاہم اب اس کے بعد یہ پیسفلی وہاں پر ریڈ زون کے قریب پہنچے اور وہاں پر مارچ جو ہے وہ ختم کر دیا، جس کے بعد آج تقریباً 12 روز بعد یہ مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا ہے، اور گزشتہ روز یہ مقدمہ درج کرنے کے بعد اب ان لوگوں کی گرفتاریاں عمل میں لانے کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے، کیونکہ 150 سے 200 لوگ جو ہیں وہ اس عورت مارچ کے شرکاء میں سے تھے۔ تاہم جو ریناؤن قسم کے لوگ اس میں، جس طرح فرزانہ باری ہیں یا ان کی دوسری طرف بلال ربانی ہیں، یہ اسٹوڈنٹ لیڈر ہیں، ان کے خلاف اب جو مقدمات ہوئے ہیں تو ان کی گرفتاریاں جو وہ بھی عمل میں لائی جائیں گی۔ اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے، کیونکہ اس مقدمے کے جو مدعی ہیں وہ علاقہ مجسٹریٹ ہیں، تو اسی کو اسی طرح آگے بڑھایا جائے گا۔ اب بڑی کنٹروورشل سی ایک 8 مارچ کا دن جو ہے وہ اسلام آباد میں ہم نے ہمیشہ ہوتا ہے، ایک طرف عورت مارچ نکلتا ہے، دوسری طرف دوسری تنظیمیں جو ہیں جس میں مذہبی تنظیمیں بھی ہیں وہ حیا مارچ جو ہے وہ نکالتی ہیں، دونوں میں خواتین ہوتی ہیں۔ لیکن اس دفعہ سے اب پہلے دونوں گروہوں ایک دوسرے پر مقدمات جو تھے وہ درج کرائے جاتے تھے، لیکن اس دفعہ مقدمہ جو ہے وہ صرف عورت مارچ والوں کے خلاف درج کرایا گیا، اور وہ مجسٹریٹ جو ہے علاقہ مجسٹریٹ ان کی مدعیت میں درج کرایا گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ان کی گرفتاریاں کیسے عمل میں آتی ہیں، اور کیونکہ یہ 12 روز بعد مقدمہ درج کیا گیا، اور اس میں
پولیس کی پوری کوشش ہے کہ جلد از جلد گرفتاریاں جو ہے وہ کی جائیں، خاص طور پر جو نامینیٹڈ ہیں اس میں لوگ، فرزانہ باری وغیرہ جو ہیں، اور اس کے علاوہ بلال ربانی جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. ان کی گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی اور اس کے بعد اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے گا. اب دیکھنا یہ کہ یہ ڈیٹرنس کے لیے ہے کہ اگلی دفعہ یہ مارچ اس طرح نہ ہو، یا واقعی پیسفل اسمبلی ایکٹ کے تحت یہ کارروائی عمل میں لائی گئی ہے.